من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدی للمتقین۔ ہدن مصدر ہے، ہادی کے معنی کے اندر ہے۔ قرآن میں ہدایت دینے والا ہے متقین کے لیے، ہادی ہے۔ قرآن مجید ہادی ہے اور متقین کے لیے ہادی ہے۔ اور متقی سے مراد کون لوگ ہیں؟ طالب حق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا ایک شخص نے، تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تم جنگل کے اندر جا رہے ہو، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں اور درخت کے کانٹے ہوں، آپ کس طرح بچیں گے؟ اس شخص نے کہا، اپنے آپ کو بھی بچاؤں گا، اپنے لباس کو بھی بچاؤں گا، اپنے جسم کو بھی بچاؤں گا، محفوظ رکھوں گا، کوئی چیز مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی تو تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ تقوی وہ ہے جو انسان ہر گناہ سے، ہر صغیرہ گناہ سے اور ہر کبیرہ گناہ سے بچتا ہے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ اور ہر نیکی جو ہے، صالح عمل جو ہے، فرائض کے اندر ہیں یا نوافل میں ہیں، وہ انسان کرتا رہتا ہے، وہ متقین ہے۔ یہ متقین کی صفات ہے، یہ متقین کی صفات ہے۔ ہدی للمتقین۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ ہر انسان کو ہدایت نہیں ملتی، ہر انسان کو ہدایت مل جائے، نہیں، یہ بات نہیں ہے صحیح۔ اس شخص کو ہدایت ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، طلب کرنے والا انسان ہو۔ ایک بندہ پیاسا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، وہ اپنی زبان سے یہ کہے پانی مل جائے، پانی منہ کے اندر پہنچ جائے، یہ بات نہیں ہوتی جب تک وہ خود نہیں پیے گا۔ وہ پانی کو طلب نہیں کرے گا۔ جب پانی کو طلب کرے گا، پانی پیے گا، اٹھائے گا، منہ سے لگائے گا، گھونٹ بھرے گا، پھر وہ اس کی پیاس بجھے گی۔ اسی طرح جو متقین ہے، یعنی ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ان لوگوں کو ملتا ہے جو ہدایت کو طلب کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، حق پہ عمل کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، ان کو ہدایت ملے گی۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا، قل هو للذی آمنوا ھدی وشفاء۔ قل کہہ دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للناس، ہدایت تمام لوگوں کے لیے۔ یہاں فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، میں نے پہلے بیان کی ہیں اہدنا الصراط المستقیم کے اندر۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک جو ہدایت ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، یعنی اس کو ایک راستہ دکھانا، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ حق والا راستہ ہے۔ اور یہ راستہ دکھانے والی جو ہدایت ہے ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہودی بھی سمجھتے تھے اور عیسائی بھی سمجھتے تھے، کافر مکہ مشرکین بھی سمجھتے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں۔ آپ پر جو قرآن مجید نازل ہوتا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، ھدی للناس ہے۔ اور ھدی للمتقین جو ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ منزل مقصود تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ قرآن مجید جو ہے، یہ متقین کے لیے، منزل مقصود تک پہنچتے ہیں متقین قوم۔ دوسرے جو لوگ ہیں اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچتے، راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، منقطع ہو جاتا راستہ ان کا، جنت تک نہیں پہنچ سکتے، صراط مستقیم تک نہیں پہنچ سکتے، درمیان کے اندر جو راستہ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے۔
اور اسی طرح نیکی کی ہر بات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقوی شرط ہے۔ نیکی کا جو عمل ہے، نیکی کی جو بات ہے، اچھا جو عمل ہے، اور قولی عمل ہے یا فعلی عمل ہے، اور ان کی قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے۔ تقوی کا جو لغوی معنی ہوتا ہے بچنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مریض کو کہتے ہیں فلاں فلاں چیز سے بچنا ہے، آپ نے چاول سے بچ جائیں، بڑے گوشت سے پرہیز کریں، پھر صحت آپ کی بنے گی۔ متقین کے جو معنی ہے پرہیزگاری، اس کا معنی جو ہوگا پرہیزگاری، اور ہر انسان گناہ سے بچے گا، محفوظ رکھے گا، اپنے جسم سے، اپنے ساتھ سینے سے نہیں لگائے گا گناہ کو، نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ جب نیکی کی طرف اس کی طرف راغب ہوگا، یہ تقوی ہے اور پرہیزگاری ہے۔ اور تقوی کے مستحق لوگ کون ہیں؟ تقوی کے مستحق ایمان والے لوگ ہیں، اور تقوی کے 3 مرتبے ہیں۔ ان کے جو مرتبے ہیں وہ 3 قسم کے مرتبے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى، کہ تقوی مراد ہے یعنی توحید۔ اور دوسرے نمبر پہ جو مرتبہ ہے اس کا ہر گناہ سے بچنا، وہ خواہ وہ گناہ صغائر ہیں، خواہ وہ گناہ کے جو کبائر ہیں۔ اور تیسرا جو مرتبہ ہے تقوی کا حق تقوی، جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ 3 درجے ہیں، 3 مرتبے ہیں۔ جو شخص تینوں مرتبے پر فیض ہونا چاہتا ہے اس کی بنیاد توحید ہے۔ اور دوسری چیز ہر صغائر اور ہر کبائر سے بچے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر ہے جس طرح ڈرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حق، اسی طرح ڈرے۔ 3 چیزیں جس انسان کے اندر داخل ہو گئی ہیں، پہنچ گئی ہیں، 3 چیزوں پہ یعنی عمل کرتا ہے، وہ کامل تقوی والا انسان ہے، مکمل تقوی والا وہ مومن انسان، مومن ہی بندہ ہے۔ اور اسی طرح تقوی کے 2 جز ہیں، تقوی کے 2 جز ہوتے ہیں، یعنی 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے عمل بالمأمورات، عمل کرنا جس کے ساتھ اسے حکم دیا گیا، جس کے ساتھ اسے حکم دیا گیا شریعت نے، اللہ تبارک و تعالی نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بے عینی ہی، اسی طرح انہوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا ہے ترک منہیات، جس سے منع کیا گیا وہ رک جانا، اس سے رکنا، اس سے رکنا، یہ اس کا دوسرا جز ہے۔ عمل بالمعمورات جو ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ عمل بالمعمورات جسے کہا جاتا ہے، یعنی عمل کرنا جس کے ساتھ اسے حکم، جس چیز کا اسے حکم دیا گیا ہے، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے امور حق ہی کی تصدیق کرنا، امور حق کی تصدیق کرنا، جو امور ہے جس چیز کا ان کو حکم دیا گیا ہے اس کی بھی تصدیق کرنا، اور یہ قلب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کی تصدیق کرے۔ جس طرح نماز ہے اس کی دل کے اندر بھی تصدیق کرے مجھ پہ فرض ہے، روزہ ہے وہ دل کے اندر تصدیق کری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے یہ فرض ہے۔ جو بھی اوامر ہیں دل کے ساتھ ان کی تصدیق کرنا، یہ ایک قسم ہے عمل بالمعمورات کی پہلی قسم۔ اور دوسری قسم یہ ہے دوسرے اعمال صالح، اعمال جو صالح ہیں ان پر عمل کرنا، ان پر عمل کرنا۔ اعمال صالح کی 2 قسمیں ہیں۔
اعمال جو صالح ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک جو قسم بدنی ہے جن کے ساتھ تعلق بدن کے ساتھ ہوتا ہے عمل کا. دوسری قسم اس کا مالی ہے. بدنی میں سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے. سب سے اہم جو عمل ہے وہ نماز کا عمل ہے. مالی میں سے سب سے اہم جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ فی سبیل اللہ جسے کہا جاتا ہے. آخر کے اندر جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اصول اور قوانین. متقین اسم فاعل ہے. اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے جمع مذکر سالم، اور باب افتعال ثلاثی مزید فی ہے. ثلاثی مزید فی اس کا تعلق ہے. یہ اس کی حالت جو ہے وہ جری حالت کے اندر ہے. یہ اصول ہے. وما توفیقی الا باللہ.